अलमियत देखें यही है, हमें तो इस बात हम पैदा ज़रूर होते हैं उनके घरों में, और हमें तो नहीं जायदाद मिली है, नहीं मिलती है ख्वाजा सराओं को उस तरफ से मिलती भी, और कुछ कई लेते भी नहीं हैं, हम जैसे जो होते हैं ना वो छोड़ ही देते हैं, तो मिलती भी नहीं है। मिले किस बेस पे, या बेटी के बेस पे मिलती है या बेटे की वजह से मिलती है, बेटे का हिस्सा मिलता है, अगर बेटी हो तो उसको बेटी का हिस्सा मिलता है। हम तो ना बेटियां ना बेटे हैं। तो आपको शिकवा तो होता होगा, शिकवा होता है, रब से भी होता नहीं होगा, रब से बंदों से नहीं, नहीं उसके हाल का शुक्र है, मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत अच्छा रखा हुआ है माशाल्लाह। हम तो खुदा पे बहुत शुक्र है, बस उसने एक कमी हमारे में पैदा की, हम ख्वाजा सुना है। तो दुनिया पे लाख लोग हैं जो कोई नबी होते हैं, किसी की बाजू नहीं होती, किसी का लात नहीं होता, किसी की एक आंख नहीं होती, वो भी तो होते हैं ना। तो हमारे में अल्लाह ने ये कमी पैदा की है, ना हम औरत है ना मर्द है, तो हम उसका शिकवा क्यों करें खुदा से। हम अपनी ज़िंदगी जो उसने दुनिया पे अपनी मखलूक को पैदा किया है, जिस काम के लिए कोई अच्छा बहुत थोड़ा बहुत हमसे अच्छा हो जाए तो हमारा दुनिया पे आने का मकसद ही अच्छा हो जाएगा। खैर लोगों को तवक्को तो नहीं रखते ना लोग, ना हमारे को तो एक वो मजाक ही समझती है दुनिया। शुरू से 10 11 12 साल की मेरी उम्र थी तब मैं आ गई थी, तब से इधर ही हूँ। अब मेरी 6 8 7 8 साल उम्र है। चलो कि माँ बाप तो ज़ाहिरी बात है आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा होते हैं, बहन भाई, जो आप कल्चर छोड़ के, जो आप लोग छोड़ के एक ख्वाजा सराओं के पास आ जाते हैं। याद तो आती होगी, अपने माँ बाप की भी आपको याद आती होगी। जब उनकी याद आती है तो कैसा महसूस करते क्यों नहीं महसूस करते, सब कुछ महसूस करते हैं। आखिर खूनी रिश्ते कोई भूल तो नहीं जाता, जहाँ इंसान पैदा हो, जो बहन हो भाई हो, उनको बंदा भूलता तो नहीं है। लेकिन हम उसकी बेस पे हम इधर अपने ये भी रिश्ते, ये मजबूरी है ना, हमको खुशी से तो नहीं है इधर, ये खुशी से तो नहीं, फिर हम अपने रिश्ते ऐसे ही बना लेते हैं। फिर हमारा गुरु जो होता है हम उसके नाम में भी एक और मेरा वो हो जो भी गुरु का चेला, तो हम दोनों बहनें हो गई, ये दोनों भाई हो गए, आगे से ये हमारे चेले, ये हमारे बेटे होते हैं। फिर हम किसी ख्वाजा सरा को हमें अच्छा लगता है हम उसको बेटी बना लेते हैं, वो हमारा एक रिश्ता होता है, हम उनके साथ बना लेते हैं ऐसी रिश्तेदारियां। तो बस अपना गुजारा कर लेते हैं, बस क्या करें। अब शिकवा तो नहीं करना चाहिए ना, जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है उसका बहुत शुक्र अदा करते हैं हम तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वसीम शहजाद ऑफिशियल, और आज हम आपकी मुलाकात जो है शहर मुल्तान के सबसे ज़्यादा जाने वाले ख्वाजा ज़रा जो हैं यास्मीन से करवाएंगे। हाजी यास्मीन जो हैं वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद होंगे, आपके गद्दी नशीन भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका सवाल ये होता है कि ख्वाजा ज़राओं की गद्दियों का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हम इनसे पूछेंगे। हमारे हमरा ही मौजूद हैं, आप एक ख़ुद साहिब मसनद हैं, गद्दी नशीन हैं। ये गद्दी नशीन तो हमने सुना कि ये गद्दियाँ जो है वो दरबारों पे ही हुआ करती हैं, या सज्जादा नशीनों के पास हुआ करती हैं। ये कैसी गद्दी है जो ख्वाजा सराओं के पास है, क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह जी गद्दी है जो हमारे ख्वाजा सराओं की, ये ख्वाजा सराओं की गद्दी है। वो फ़कीर ख्वाजा सरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैदाइशी फ़कीर होते हैं, शुरू से उनके पास है। जैसे दरबार वाले तो होते हैं ना सरकार, हम उनको तो नहीं, वो पीर है हम फ़कीर हैं। हाँ जी, वो पीर हैं हम फ़कीर हैं, उनकी पीरी की गद्दी हमारी फ़कीरी की है। हम फ़कीर हैं, हम भी उनके दर से ही पाया सब कुछ हमने भी। तो हमारा ये सिलसिला बहुत अरसे से इधर जारी है, इस जगह पे जहाँ आप बैठे हुए हैं। तो ये इस जगह को पहले कहते थे बैरून दिल्ली गेट टिल्ला। हाँ जी, ये सब टिल्ला भी टीला कहते हैं, जिਵੇਂ पंजाबी च कहते हैं टिल्ले नु, टिब्बे नु, रेत वाला टिब्बा। गसी अंदरून शहर था ना अलंग के ऊपर, तो ये बाहर बैरून दिल्ली, यहाँ हमारे फ़कीर रह रहे थे शुरू से ही, यहीं पे हम लोग शुरू से रह रहे पीढ़ी दर पीढ़ी माशाल्लाह। अरे ये भी बताएं कि आप जो है मैं बात अगर आपकी करूं हाजी यास्मीन की, तो हाजी यास्मीन को कब मालूम हुआ कि हाजी यास्मीन जो है वो ख्वाजा सरा हैं? अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी फैमिली क्या बस जी मेरी तो उम्र तकरीबन 10 11 साल थी जब से मैं इनके पास ही रह रही हूँ। शुरू से ख्वाजा सराओं के हमारे बुज़ुर्ग रहते थे, शुरू से 10 11 12 साल की मेरी उम्र थी तब मैं आ गई थी, तब से इधर ही हूँ। अब मेरी 6 8 7 8 साल उम्र है, तो तब से मैं इधर ही 50 साल से तो ऊपर ही हो गए मुझे माशाल्लाह। अच्छा ये भी बताएं कि आपका जो गुरु थे उनका क्या नाम था और उनका कल्चर? मेरे गुरु का नाम था हाजी खुर्शेद अल मरूफ हैंटर वाली उनको कहते थे। क्यों, हमारे यहाँ पे और भी हैं ना उनके भाई, गुरु भाई पीर भाई जो थे 3 थे, और उनके नाम भी खुर्शेद थे। इनका नाम भी खुर्शेद, उनका नाम भी खुर्शेद, उनका नाम भी, और उनके तलफ़्फ़ुज़ बनते थे भाई ये मेरा बुज़ुर्ग था हाजी खुर्शेद माशाल्लाह, इसी मकान में रह रहे थे शुरू से। उन्होंने इधर 100 साल की उम्र गुजारी, कम से कम 95 साल के होके उनको वो वफ़ात हुई उनकी।
ان کی وفات کے بارے میں ایک عجیب سا لوگوں کے یہاں کانسیپٹ موجود ہے کہ ان کے نماز جنازہ جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں، قبرستان علیحدہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ان تو کی کیا ہے بہت پرانی بات ہو گئی ہے، تو اس کا تو جواب دے دے کہ ہم تو تھک چکے ہیں، کیوں نہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، میں نے خود 4-5 حج پڑھے ہوئے ہیں، میرے گرو نے بھی حج پڑھے ہوتے، میرے حاجی صاحب نے بڑے میں، ہم گرو کہتے بھی نہیں، ہم ان کو اماں کہتے تھے، ہمارے میں گرو نہیں کہتے، ہم یا کہتے ہیں حاجی صاحب یا امی۔ گرو کا لفظ جو ہے نا بھائی استاد ہو جیسے اسے ہوتا ہے، تو بس یہی سلسلہ۔ معاشرے میں اگر میں دیکھوں بات کرتا چلوں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس وقت میں عمرہ جو ہے بادشاہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے طوائفوں کے پاس بھیجتے تھے، خواجہ سراؤں کے پاس بھیجتے تھے۔ آخر یہ ادب جو ہے آپ لوگوں کو کہاں سے ملا؟ آپ لوگ جو ہے اتنا جتنا ادب آپ لوگوں کے پاس ہے شاید ہی کسی جگہ پہ موجود۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارا، دراصل ہمارا، ہم جو اب تو خواجہ سرا ہم ہی کہتے تھے پہلے، خواجہ سرا کا لفظ ملا جب دربار ہوتے تھے، ریاستیں ہوتی تھی، بادشاہ ہوتے تھے، اس زمانے میں خواجہ سرا، مغلیہ دور میں خواجہ سرا اس زمانے میں ہوتے تھے، تو اس وقت ان کی ڈپٹیاں ہوتی تھی، جیسے اب تو حکومت، اب بھی حکومت کو چاہیے نا پولیس میں بھی ان کو بھرتی کریں خواجہ سراؤں کے، اور جو پڑھے لکھے ان کو اچھی اچھی پوسٹ دیں خواجہ سراؤں کو۔ اس وقت جب مغلیہ دور پہ ہمارے پاس پوسٹیں ہوتی تھی درباروں کی، ہمارے آگے بھی ہوتے تھے کئی لوگ، ہم اوپر بھی جیسے آپ کہتے ہیں 17-18 گریڈ کا آفیسر ہے، اس وقت ہماری بھی پوسٹیں ایسے ہی ہوتی تھی۔ مطلب یہ کہ اس وقت آپ کے پاس پوسٹیں موجود تھی، کوئی بھیک نہیں مانگتا تھا، خواجہ سراؤں کا اپنا بادشاہ۔ وہ کون سی پوسٹیں تھیں جو خواجہ سراؤں کے پاس تھیں اب نہیں ہیں، وہ پوسٹیں بتائیں۔ بس وہ تو ان کو ہی پتہ ہوئے گا اس زمانے میں، لیکن تھی، صحیح تاریخ سے ملتا ہے، آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ میں اگر دیکھتا ہوں تو بہت سارے ایسے مجھے بادشاہ کے ہم نے قصے بھی پڑھے ہیں جو اپنا کھانا پکانے کے لیے جو ہے وہ صرف پسند ہی ان کو کرتے تھے جو ہاں خواجہ جی، سراؤں بالکل بالکل، ہاں، وہ ان کو کیوں، خواجہ سرا کھانا بہت اچھا پکاتے تھے، اور یہ سیکھتے تھے بقایا، ان کو سکھایا جاتا تھا بقایا، اس زمانے میں بھی، اب بھی ہم خود ہی پکاتے ہیں کھانا اپنے گھروں میں، اب بھی ہم ماشاءاللہ گھر کے کام ہم سب کر لیتے ہیں، کھانا پکانا اور جتنے بھی کام، اب بڑھاپا جب آ جاتا ہے پھر تو انسان نہیں کر سکتے، پھر ہمارے چیلے کرتے ہیں سب کچھ۔ دیکھا جائے تو خواجہ سرا جو ہے اب ڈانس کی سائڈ پہ نکل گئے، پہلے ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کھانا پکانا اور ٹیسٹ، آپ کے ہاتھ کا ہم بھی ٹیسٹ کریں گے اور امید ہے کہ وہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، اگر میں پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے بھی بات کرتا چلوں کہ خواجہ سراؤں کا، اب کیونکہ آپ خود گرو ہیں، آپ کے ہاں کیا ایسا سٹینڈرڈ ہے جس کے مطابق آپ کسی چیلے کو اپنے پاس لیتے ہیں؟ کیا اس چیلے کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ اس کو اڈاپٹ کریں؟ کیونکہ اگر میں بات کروں حاجی یاسمین کی تو لوگ دیکھیں گے کہ بہت امیر ہے، ہر بندہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور آپ کا چیلا بنے۔ آپ نے کیا کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کسی کو چیلا کرنے کا؟ جی دیکھیں، کرائیٹیریا تو یہی ہے، بس جو ہمارے چیلے جو مڑیوں میں رہ سکتے ہیں نا، ہمارے مکانوں میں، ہماری مڑیوں میں، ہماری جائیدادوں، اب یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا مکان ہے، یہ میرے گرو کو ملا ہے ان کے گرو سے، ان کے گرو کو ملا ہے ان کے گرو سے، ان کے گرو سے، ایسے پیڑھی در پیڑھی، یہ ہم 7ویں 8ویں پیڑھی ہیں اس جگہ پہ۔ ہم جن کو اپنا سب کچھ، ہم ان کو بچوں کو دیتے ہیں جو ہوتے ہیں فقیر، جو ہوتے ہیں خواجہ سرا، ہم ان کو ہی دیتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں، اچھی کٹاگیری کے ہوتے ہیں، جو فنکشن پروگراموں والوں کو ہم نہ مڑیوں میں رکھتے ہیں اپنے، نہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا ہے، نہ ہم ایسی پارٹیوں کے ایسے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں بھئی وہ آئیں فنکشن کا پر کہنے کے لیے اور پھر ان کو بٹھائیں، ان کو بوتلیں میں، ہمارے یہ کام نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں بھی مردوں کا داخلہ تو ویسے ہی ممنوع ہے، سیدھی بات ہے، ہم نمازی پرہیزی لوگ ہیں، ہم لوگوں کے گھروں پہ لگتے ہیں، لوگ ہمارے پہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں بھی ان کی دعائیں لگتی ہیں، تو پھر وہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہت اس طرف بھی تو کرنا چاہیے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کے گھروں سے ہم بدھائی لینے جاتے ہیں ان کے لیے تو ہم دعائیں تہجد کے ٹائم اٹھ کے مانگتے ہیں، کیوں وہ ہمارے سے مانگتے ہیں دعا کرو ہمارا بچہ پاس ہو جائے، دعا کرو ہمارا بچہ افسر بن جائے، دعا کرو ہمارے بچے کو تندرستی دے، اللہ پڑھائی میں پاس آئے، یہ ہو ہماری بیٹی کی شادی، پھر وہ ہم دعائیں رات کو مانگتے ہیں اٹھ کے، تو پھر وہ اللہ سننے والا تو اللہ کی ذات ہے نا، ہم بھی اسی سے ہی مانگ کے ان کو دیتے ہیں، تو میرا پاک پروردگار سنتا ہے، اس وجہ سے ہماری کچھ عزت بھی ہو جاتی ہے ان لوگوں کے، بھئی ہاں یہ فلانا دعا مانگ کے گیا تھا۔ ہم اپنے چیلوں کو بھی یہی کچھ سکھاتے ہیں، ہمارے پاس رہ بھی وہی سکتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوں، جو پرہیزی ہوں، جو آوارہ نہ پھرتے ہوں، باہر اندر نہ جاتے ہوں، بھئی اپنے کام سے مطلب ہو، کوئی کام کاج ہو، پھر ہم جانے دیتے ہیں کوئی ضرورت کے تحت، ایسے نجائز سرخی لگا کے ہم دیکھیں باہر سے، ہمارے تو ویسے بھی سرخیاں پاؤڈر نہیں لگاتے، ہم باہر بیل بدائی پہ جاتے ہیں تو کام ہی کرتے ہیں ہم لوگ یہ کام، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنے گھر کی، اپنی مڑی کی، اپنے گھر کی، اپنے چیلوں کی،
تو سب کی نہیں کرتے, کئی شہروں میں ہوتے ہیں لوگ وہ ڈھولکیاں باجے بھی لے کے جاتے ہیں بدائیوں پہ, ہم نہیں لے کے جاتے ہیں. اگر کہا جائے تو اصل خواجہ سرا جو ہیں, جو حقیقی خواجہ سرا ہیں, وہ آپ لوگ ہیں جن کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں. اصل حقیقی خواجہ سرا بیٹا وہ ہیں, دیکھو جن کے جو مڑیوں میں رہ رہے ہیں, جن کے علاقے ہوتے ہیں, جو اپنی بیل بدھائیاں مانگتے ہیں, جو جاتے ہیں, کسی کی شادی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے, ان کا علاقہ ہوتا ہے, اصل وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اصلوں میں بھی کئی جو ہوتے ہیں نا, صحبت انسان کو خراب کر دیتی ہے. ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں بھئی وہ اصل نہیں ہے, کیوں؟ اچھے برے تو ہر فیلڈ میں ہی ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنی مڑیوں میں نہیں رکھتے کسی کو ایسے 2 نمبر انسان کو. ہم نہیں, ہمارے پاس ان کا گزارا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ. کیوں؟ ہم رات کو 8-9 بجے نماز عشاء کی پڑھ کے سو جاتے ہیں. ہم لوگ نہیں جاگتے ساری رات, اور صبح ہم 5 بجے اٹھتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس جو وہی رہ سکتا ہے جو شریف ہو, جو اچھا ہو, اچھی کٹیگری کا ہو, وہ ایسے آوارہ نہ پھرتا ہو, لوگوں سے زیادہ فالتو تعلقات نہ رکھتا ہو, عزت ہو محلے میں اس کی, محلے میں عزت سے جائے, سر پہ دوپٹہ لے کے جائے, چادر لے کے جائے, محلے میں نیچے جائے, بازار میں جائے, ادھر جائے, ایسے ننگے سر سے پھرنا, سرخی لگا کے پھرنا, اور ایسے ایسے بے فضول حرکتیں, لوگوں سے بدتمیزیاں کرنا, تاڑیاں مارنی, یہ ہم نہیں پسند کرتے. یہ بھی بتائیں کہ آپ جب, ظاہری بات ہے آپ لوگ چیلا کرتے ہیں تو ایک چیلا تو نہیں ہوتا ہے, اور آپ کے نیچے 10-12 چیلے ہوتے ہوں گے. تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہوگی کہ یہ خواجہ سراؤں کا جو ایک آبائی گھر ہے یہ مجھے مل جائے. تو آپ کے ہاں کیا ایسا طریقہ ہے جس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام یا اپنے چیلوں کے نام کرتے ہیں؟ کیا جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس چیلے کو دے دیتے ہیں, یا کیا کوئی طریقہ کار ہے؟ قابلیت کی بیس پہ ہم کرتے ہیں. یہ قابلیت کی ہوتے تو سب ہی ہیں, بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں اپنے چیلے. تو دیکھیں نا, ایک ماں باپ کے 2-4-5 بیٹے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا بھی نکل آتا ہے, کوئی شریف, کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے پھر جو ہم جن کو ہم چیلے بنا لیتے ہیں نا, ان کو پھر ہم ہر چیز کے ساتھ, ان کی ہر بات کے ساتھ ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیں کہ ظاہری بات ہے آپ کے ماں باپ بھی ہیں جن سے آپ کو محبت بہت زیادہ ہے, آپ کے بہن بھائی بھی ہیں, چاہے وہ آپ کو خود نہ سمجھتے ہوں, آپ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, ان سے محبت بھی کرتے ہو. کئی جو جائیداد وغیرہ آپ کو ملتی ہے جو خواجہ سراؤں کے بڑوں کی طرف سے آپ کو ملی ہے, وہ جائیداد آپ کن میں تقسیم کرتے ہیں؟ کیا اپنے بہن بھائی ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں, یا صرف خواجہ سراؤں کا ہی حق ہے اس پہ؟ نہیں جی, ہم بالکل, یہ تو آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے, کیوں یہ کام آج کل بڑے ہو رہے ہیں, غلط بھی ہو رہے ہیں. لیکن ہماری جو جائیدادیں ہوتی ہیں نا, ہم اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں جو ہمارے چیلے ہوتے ہیں, جو بالکے ہوتے ہیں, جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں, جو جاتے ہیں, جو بیل بدائی مانگ کے لاتے ہیں باہر سے, ہماری خدمت کرتے ہیں, ہماری سیوا کرتے ہیں, اور جس کا ہمیں پتہ ہو بھئی اس نے بھی آگے سے خواجہ سرا کو ہی دینی ہے, ہم اسی کو دیتے ہیں یہ جائیداد. اور ہماری یہ دیکھیں کتنے سالوں سے, یہ 400-500 سال پرانا مکان ہے ہمارا, تو ہمارا ایسے یہ خواجہ سراؤں کا ہی آ رہا ہے شروع سے, تو ہم بھی آگے سے خواجہ سراؤں کو ہی دیں گے. ہمارے ماں باپ کا ان خواجہ سراؤں کی یا بہن بھائیوں کا یا بھتیجوں کا نہیں حق ہوتا کسی کا بھی. یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو بھی مکان ہوگا, جو بھی آپ کی جائیداد ہوگی, وہ آپ اپنے بہن بھائی یا ماں باپ میں سے کسی کو نہیں دیں گے. کیا آپ کو ماں باپ یا بہن بھائیوں کی طرف سے جو ان کے ترکے کا حصہ ہے وہ ملتا ہے خواجہ سراؤں کو, یا گھروں سے نکال کے فارغ کر دیا جاتا ہے؟ پاکستان کی کیا بات کریں گے, المیہ کیا ہے؟ نہیں جی, المیہ تو دیکھیں یہی ہے, ہمیں تو اس بات, ہم پیدا ضرور ہوتے ہیں ان کے گھروں میں, اور ہمیں تو نہیں جائیداد ملی ہے, نہیں ملتی ہے خواجہ سراؤں کو اس طرف سے ملتی, اور کچھ کئی لیتے بھی نہیں ہیں, ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں, تو ملتی بھی نہیں ہے. ملے کس بیس پہ, یا بیٹی کے بیس پہ ملتی ہے, یا بیٹے کی وجہ سے ملتی ہے, بیٹے کا حصہ ملتا ہے. اگر بیٹی ہو تو اس کو بیٹی کا حصہ ملتا ہے, ہم تو نہ بیٹیاں نہ بیٹے ہیں. تو آپ کو شکوہ تو ہوتا ہوگا, شکوہ ہوتا ہے, رب سے بھی ہوتا نہیں ہوگا, رب بندوں سے سے نہیں, نہیں اس ہوگا. کے حال کا شکر ہے, مجھے میرے اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہم تو خدا پہ بہت شکر ہے, بس اس نے ایک کمی ہمارے میں پیدا کی, ہم خواجہ سرا ہیں. تو دنیا پہ لاکھ لوگ ہیں جو کوئی نبی ہوتے ہیں, کسی کی بازو نہیں ہوتی, کسی کا لات نہیں ہوتا, کسی کی ایک آنکھ نہیں ہوتی, وہ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو ہمارے میں اللہ نے یہ کمی پیدا کی ہے, نہ ہم عورت ہیں نہ مرد ہیں, تو ہم اس کا شکوہ کیوں کریں خدا سے؟ ہم اپنی زندگی جو اس نے دنیا پہ اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے, جس کام کے لیے کوئی اچھا بہت تھوڑا بہت ہم سے اچھا ہو جائے تو ہمارا دنیا پہ آنے کا مقصد ہی اچھا ہو جائے گا. خیر لوگوں کو توقع تو نہیں رکھتے نا لوگ, نہ ہمارے کو تو ایک وہ مذاق ہی سمجھتی ہے دنیا, لیکن ہم پھر بھی احساس رکھتے ہیں اندر, کیوں؟ ہم بہن بہن. اتنا آپ کے اندر احساس پیدا کیسے ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کسی کو نہ بد دعا دیتے ہو, نہ ان کو کچھ کہتے ہو؟ اتنا بڑا دل خواجہ سرا کا کیسے ہوتا ہے؟
बस ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से ये कुछ, हमें तो कोई, हम अपनी बात कर रहे हैं और जो हमारे साथ रहते हैं ख्वाजा सर उनकी बात कर रहे हैं। हमें तो कोई, अच्छा अव्वल तो हमें तो कोई बोलता भी नहीं है। हम जहाँ जाते हैं ना, जिस जिस बस्ती तक, जिस शहर तक जिधर हमारी वही बैल बधाई लेने जाते हैं, वो तो हमारी बहुत इज्जत करते हैं वो लोग। उनको तो पता है ये फ़कीर है हमारा, जद्दी पुश्ती आ रहा है, हमारे बाप दादे से आ रहा है, इनके दादों के, इनके बुज़ुर्गों के, हमारे बुज़ुर्गों के साथ गुजरी है। तो इसलिए फिर एहसास है, उन वो लोग तो हमारी इज्जत करते हैं। और तो हमें, और दूसरे हम किसी ऐसी कैटेगरी, ऐसी महफिल में ऐसे लोगों से मिलना पसंद ही नहीं करते। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो हम इग्नोर करके गुजर जाते हैं। अच्छा बेटा तुम खुश रहो, राजी रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, हमारा काम है दुआ देना। बात मैं करता चलूँ कि माँ बाप तो ज़ाहिरी बात है आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा होते हैं, बहन भाई, जो आप कल्चर छोड़ के, जो आप लोग छोड़ के एक ख्वाजा सराओं के पास आ जाते हैं। याद तो आती होगी, अपने माँ बाप की भी आपको याद आती होगी। जब उनकी याद आती है तो कैसा महसूस करते क्यों नहीं महसूस करते, सब कुछ महसूस करते हैं। आखिर खूनी रिश्ते कोई भूल तो नहीं जाता। जहाँ इंसान पैदा हो, जो बहन हो भाई हो, उनको बंदा भूलता तो नहीं है। लेकिन हम उसकी बेस पे हम इधर अपने ये भी रिश्ते, ये मजबूरी है ना, हमको खुशी से तो नहीं है इधर, ये खुशी से तो नहीं, फिर हम अपने रिश्ते ऐसे ही बना लेते हैं। फिर हमारा गुरु जो होता है, हम उसके नाम में भी एक और मेरा वो हो जो भी गुरु का चेला, तो हम दोनों बहनें हो गई, ये दोनों भाई हो गए। आगे से ये हमारे चेले, ये हमारे बेटे होते हैं। फिर हम किसी ख्वाजा सरा को हमें अच्छा लगता है, हम उसको बेटी बना लेते हैं। वो हमारा एक रिश्ता होता है, हम उनके साथ बना लेते हैं ऐसी रिश्तेदारियाँ। तो बस अपना गुजारा कर लेते हैं, बस क्या करें। अब शिकवा तो नहीं करना चाहिए ना, जिस हाल में भी अल्लाह ने रखा है उसका बहुत तो शुक्र अदा करते हैं हम तो बस ये शुक्र भी है। बताइएगा कि आपने कहा कि याद तो आती है, मुझे ये बताइएगा कि क्या ख्वाजा सरा एक माँ या बाप जितनी मोहब्बत अपने चेले को दे सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं दे सकता। हम देते हैं अपने बच्चों को, अपने चेलों को, जो हम उनको अपनी जायदाद, अपनी हर चीज़, हम सदियों से रह रहे हैं, वो हमारी खिदमत कर रहे। बच्चा आजकल तो सुनो ना बात, एक इंसान के बेटे होते हैं वो नाफरमान भी तो हो जाते हैं ना, तो उनको घर से तो नहीं निकाला। लड़ाई झगड़ा तो हर जगह गुरु चेले का भी हो जाता है, आपस में क्लेश थोड़ी बहुत तो हो जाती है, लेकिन हम उनको अपने बच्चे ही समझते हैं। अरे आपके बच्चों का और कुछ ख्वाजा सराओं का इस हवाले से ये भी कहना है कि जब हम उनकी बात ना माने या कुछ भी इस हवाले से करें तो हमें फिर आगे हमारी बोली लगा के बेच दिया जाता है। ये कैसे गुरु हैं जो अपने बच्चे बेच नहीं रहे नहीं, हैं? वो क्या बेचने वाली बात, इसका मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगी। बेचने इसका बड़ा इशू उठा रही दुनिया आजकल भी, वो बेच रहे हैं, वो फरोख्त कर रहे हैं। देखें हम एक बच्चा लेके आते हैं, हमारे पास कोई बच्चा आ जाता है छोटा सा, 8 9 10 साल का, 12 साल का, हम उसे अपना बच्चा बना लेते हैं, अपनी बेटी बना लेते हैं, अपना बेटा बना लेते हैं, अपना चेला, हम उसको पास रखते हैं, हम फिर उसके ऊपर खर्चा करते हैं। उसके पास तो कुछ नहीं होता ना। मैं चाहे अपनी अंगूठी बेच के उस पर खर्चा करूं, चाहे अपनी बालियां बेच के उस पर मैं खर्चा करूं, या कहीं से उसको चीज़ लेके दूं अपने पास से लेके, जब वो मेरे उसको मैं खर्चा करूंगी 10 20 साल वो मेरे पास रहेगा। और मैं उसको किस लिए अपना बना रही हूँ, ताकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। कल को ये मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो चलो ये मेरी देखभाल करेगा। अगर वो बच्चा किसी और ख्वाजा सरा के साथ, मेरी उम्र का ख्वाजा सरा जो होगा, उसके साथ कनेक्शन में ला के, ऐसे भी हो जाता है ना कि भाई वो चले जो, तू मेरा चेला हो जा, इधर आजा, मैं तुझे चेला कर लेती हूँ, तू मेरे घर पे आजा, मैं तुझे बालियाँ डालूँ, मैं तुझे कांटे डालूंगी, मैं तुझे सोना दूंगी, अंगूठियाँ डालूंगी। तो वो चेले हमारे ना कई लालच में आके ऐसे चले जाते हैं अगले घर। तो फिर हमारा जो भाई लगा लगाया होता है ना, वो भी हमने जो अपना बेच के अपना उनको जो किया, हमने वो लेना तो होता है ना। फिर इसमें खरीदो फरोख्त की क्या बात है? कोई इंसानों को अल्लाह माफ़ी वो तो नहीं है। हम फिर बताते हैं भाई इसने इसके ऊपर, मैंने इसको, ये मेरा इतना खर्चा हुआ है, तो वो फिर आपको पता है वो तो लेना ही है। बात करता चलूँ तो माँ बाप जो हैं बच्चों को पालते हैं, खर्चा करते हैं, जवान करते हैं, फिर उनकी शादी होती है तो वो बच्चे उनको छोड़ के चला जाते हैं। कभी माँ बाप ने तो ये नहीं कहा कि आज तक हमारा इतना खर्चा हुआ, हमें अपना वापस दो। माँ बाप तो छोड़ देते हैं। नहीं, खैर, माँ बाप को तो छोड़ते भी नहीं है ना। माँ बाप को ऐसे छोड़ के भी तो कोई भी नहीं जाता ना। हाँ, नाम तो उन्हीं का चलता है ना उनका। भाई देखे ना, अब वो माँ बाप ने उसका वो बेटा, आप जैसे बेटे हो, आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी नहीं आपको रहने दे रही है, या कोई वो आप अलग हो जाते हैं, तो आप उनके बेटे हैं ना। माँ बाप के नाम तो उसका चलेगा ना, आपके बाप का, भाई ये फलाने का बेटा है, आगे से ये फलाने का पोता है। तो हमारा चेला जब चला जाता है तो वो उसका अगले का चेला पर तो उसका नाम चलता है ना, हमारा तो नहीं चलता। तो इसलिए फिर हम तो
علیحدہ ہمارے چیلے چلے جائیں نا بھئی علیحدہ رہتے ہیں، بھئی علیحدہ مکان لے کے رہ رہے ہیں، ہم نے ان کو علاقہ دے دیا، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ ارے بتائیے گا کہ جو علاقے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں، اسی میں جا کے آپ بدھائیاں لیتے ہیں، یہ علاقوں کی تقسیم کا کیا عمل ہے خواجہ سراؤں میں؟ آپ نے اپنے علاقوں میں کس طریقے سے اپنے چیلوں میں تقسیم کیا؟ جی ہاں، تقسیم ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے کیا اپنے چیلوں کو علاقہ، ہم تو جیسے ہمارے علاقہ ہوتا ہے نا، تو بھئی ہم کچھ علاقہ اس کو دے دیتے ہیں اس چیلے کو کہ بیٹا یہ علاقہ تمہارے، ہم حد بندی اس کی بنا دیتے ہیں، یہاں سے یہاں تک آپ نے جانا ہے، یہاں سے آپ نے بیل بدھائی لینی ہے، یہاں سے آپ نے جانا ہے، یہاں سے آپ جیسے ماں باپ کا ایک کسی کے 2 مربع ہوتے ہیں تو وہ اس کے 4 بیٹے ہیں تو اس کو آدھا آدھا مربع دیں گے نا وہ، تو پھر بیٹے کا کام ہے نا اس کو بڑھانا آگے سے، اسی میں گزارا کریں یا کوئی ساتھ میں کوئی سائڈ بزنس کر لیں۔ بزنس کا مطلب یہ بھی ناچنا گانا نہ شروع کر دیں، سڑکوں پہ جا کے مانگنا تو نہیں شروع کریں نا بھئی، کوئی اور بھئی جیسے کوئی اللہ ہمت دے تو ہماری گاڑی لے لے انسان، یا کوئی ایسے کوئی دکان شکان لے لے، اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں نا۔ ہم بھی اس لیے اپنے چیلوں کو جیسے ماں باپ زمین بانٹ کے دیتے ہیں، شہروں میں دکانیں بانٹ کے دیتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو، یا جیسے جیسے ان کو ہوتا ہے ہم بھی ایسے اپنے علاقوں ان کو بانٹ کے تقسیم کر کے برابر دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر میں بات کرتا چلوں آپ سے تو کسی بھی پناہ گاہ کے اندر کسی بھی ایسے بوڑھے جہاں پہ رہتے ہیں وہاں مجھے کوئی خواجہ سرا نظر نہیں آیا۔ آپ نے قانون ہی اتنا سخت بنا دیے کہ چیلے آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، یا یہ آپ کی محبت ہے؟ نہیں جی، ہم نے قانون نہیں بنایا، یہ ہماری محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا پیار ہوتا ہے۔ کیوں ہم لوگوں کی تقریباً سب کی ایک جیسی کہانی، ایک جیسی زندگی، ایک جیسی سٹوری ہوتی ہے، وہ بھی وہ ادھر سے چھوٹے ہوتے ہیں پیار محبت کے ماں باپ کی وجہ سے، تو ہمارے چیلے بھی تو ہمارے اس لیے نا اولڈ یہ ہوم میں نہیں جانے دیتے ہیں ہم۔ آخر میں آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اور اپنے خواجہ سرا کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم آخر میں یہ بس یہ آخر میں یہی دیں گے پیغام کہ لہٰذا جو ہے نا خواجہ سرا حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو دیکھنا چاہیے بھی کون خواجہ سرا ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ جیسے آپ ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں بھئی ہم نے کسی خواجہ سرا کا انٹرویو لیا ہوا ہے، لینا ہے بھئی ان کے پاس ہم نے جانا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں دکان والے بھئی ادھر ایک رہتا ہے اوپر دکان مکان کرائے پہ لے کے، آپ کو وہ نہیں پتا ہوتا بھئی یہ خواجہ سرا ہے یا یہ کوئی ڈانسر ہے یا یہ کوئی بروپیا ہے یا یہ ایسے بھیس بدل کے رہ رہا ہے، آپ وہاں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے پہچان نہیں رہی ہے۔ اصل 1 نمبر اور 2 نمبر کی اب پہچان نہیں ہے۔ یہ جو روڈوں پہ پھرتے ہیں نا بیٹا یہ خواجہ سرا نہیں ہے، یہ جو ننگے ہو جاتے ہیں نا، جو کپڑے اتار کے تو پٹنے لگ پڑتے ہیں، تھانوں میں بدتمیزیاں کرتے ہیں، یہ خواجہ سرا وہ اگر تو ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو پھر تو احتجاج کرنا ہے، لیکن اس میں بھی یہ تمیز ہونی چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے، اپنے مذہب کا خیال رکھنا چاہیے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے کیمروں کے آگے ننگے منگے ہو کے تو ہم ایسے سے آپ پہ پیٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم لوگوں کا پیار ہوتا ہے، ہم جو خواجہ سرا جو مڑیوں میں رہتے ہیں ہم ڈیروں پہ، اس لیے ہمارے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، تو ہم کہیں بتائیے گا، یہ تو آپ نے خواجہ سراؤں کو پیغام دیا، آخر میں اس جو سننے والی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم کو یہی پیغام دیں گے کہ بھائی دیکھیں آپ کے محلے میں جیسے بھی کوئی آتا ہے نا، آپ کے ہر کسی کے محلے میں خواجہ سرا ہے، پورے ملتان میں بھی ہے، ہر کسی کے ڈیرے ہیں ادھر، تو آپ لوگ بھی مکان تھوڑے سے پیسوں کے لالچ کی خاطر 5-10 ہزار کی خاطر آپ یہ نہیں دیکھتے بھئی یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، آپ ان کو مکان دے دیتے ہو، اس وجہ سے وہ اس محلے میں بہت خرابی ہو جاتی ہے، اور ہم جیسے خواجہ سراموں کی اسی وجہ سے ہماری بھی بےزتی ہوتی ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ ہمارا نام اس وجہ سے بدنام ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں کہتے ہیں نا بھئی یہ سکی بھی سڑ گئی تو سنی بھی سکی نال سے سنی نال سکی بھی سڑ گئی۔ سنگی نال سکی بھی سوڑ گئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ معروف خواجہ سرا جو ہیں حاجی یاسمین موجود تھی، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جو حکومت ہے ان کو بھی خواجہ سراؤں کا چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا نام اور ساکھ خراب نہ ہو۔ جی